السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ ساجد محمدی بھائی نے ہمارے فیس بک پیج کے ان باکس میں سوال کیا ہے کہ آج کل کے دور میں زنا سے کیسے بچا جائے، اور اگر زنا ہو جائے تو توبہ کیسے کریں، تو اس کی وضاحت کر دیں، جزاکم اللہ۔ سب سے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے نا، آج کل کا جو دور ہے وہ پچھلے ادوار سے زیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ شیطان پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اس کے حواری اس کے چیلے پہلے بھی تھے اب بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے دین ہماری زندگی میں اولین حصہ رکھتا تھا اور دین پر عمل کو ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہماری زندگی کے اندر اولین ترجیح ہے اور دین جو نا ہماری نظر میں صرف تہواروں کے حد تک محدود ہے۔ پھر ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ بھائی نے سوال میں کہا کہ آج کل کے دور میں زنا سے کیسے بچا جائے گا، تو اس کے لیے سب سے پہلا بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے، یہ ابو داؤد ہے۔ ابو داؤد میں جلد نمبر 3 ہے، کتاب الادب۔ امام ابو داؤد نے اس میں باب قائم کیا، باب من یؤمر ان یجالس، کس قسم کے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر یعنی جلد 3 کی ترتیب کے مطابق حدیث نمبر 1406 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اب دیکھیں اس حدیث سے جو بنیادی بات پتہ لگتی ہے نا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آدمی کی صحبت نیک ہے تو وہ نیکی کی طرف انشاءاللہ جائے گا، لیکن اگر اس کی صحبت بد ہے، وہ خود چاہے کتنے نیک کیوں نہ ہو، وہ آخر کار بدی اور گناہ کی طرف جائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحبت، دوستی، اس کی طرف کیوں پہلے توجہ دلائی گئی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اس میں اپنا وقت زیادہ صرف کرتا ہے۔ منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو ایسے دوست، دوسرا وقت۔ آپ اپنا وقت جو صرف کر رہے ہیں اس پر غور کریں کہ آپ کہاں کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے دماغ۔ آپ کا جو دماغ ہے، اگر مثال کے طور پر وہ خالی ہے، آپ نے اس کو کسی کام میں نہیں لگا رکھا ہے، شیطان اسے اپنے کاموں میں لگوائے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے دماغ کو کسی کام میں لگا ہوا ہے، دینی دنیاوی کسی بھی اچھے جائز کام میں آپ نے اپنے دماغ کو لگایا ہوا ہے، شیطان آپ کو کہیں اور نہیں لگا پائے گا الا ماشاءاللہ۔ اچھا، اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے، وہ برے عمل کرتے ہیں، چاروں ناچار آپ ان برے اعمال کو خود بھی اختیار کریں گے، کچھ نہ صحیح اپنی رضامندی سے ہی صحیح کہ آپ انہیں کچھ کہہ نہیں رہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے فارغ وقت کے اندر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اب اس میں ڈرامے، فلمیں، ایڈورٹائز، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کلک، ٹک ٹاک ویڈیوز اور یوٹیوب، فلمیں، گانے، اسی طرح کے دیگر ہر قسم کے پوسٹیں، آدمی اس کو براؤزنگ کر رہا ہے مسلسل، اور لازمی سی بات ہے کہ اس کے سامنے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے۔ جتنا زیادہ وقت وہ سوشل میڈیا کو دے رہا ہے اتنا زیادہ وہ ان چیزوں کے قریب ہو رہا ہے۔ اب جو سوال میں بھائی نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو آج کے دور میں زنا سے کیسے بچائیں، تو سب سے پہلے آپ جن دوستوں میں بیٹھتے ہیں انہیں دیکھیں اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اچھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، برے ہیں تب اگر آپ میں نصیحت کرنے کی طاقت نہیں ہے، سمجھانے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھنا غلط ہے۔ اور اگر آپ نصیحت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بزور انہیں روکیں، ان گناہوں کے کاموں سے، ان غلط کاموں سے ان کو روکیں، ان کو اچھے کاموں کی طرف بلائیں، کیونکہ وہی بات کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب جو آپ کا دین اور منہج ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، اگر وہ آپ کے دوست کا نہ بن پایا تو آپ کی دوستی کا اس کو فائدہ کیا؟ اور اگر اس کی جو بد عادتیں، بد خصلتیں ہیں، مثال کے طور پہ وہ آپ کے اندر آ گئیں تو اس کی آپ سے دوستی کا فائدہ کیا؟ بات تو یہ
سوشل میڈیا پہ اگر آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، دین کا کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ بتائیں کہ اگر سوشل میڈیا پر آپ خود کو آنکھ اور کان کے زنا سے نہیں بچا پا رہے، فحش چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، فحش باتیں سننے میں آ رہی ہیں، تو لازمی سی بات ہے وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو آپ نے سوشل میڈیا کو دیے وہ تو آپ کے گناہوں میں ہی اضافہ کر رہے ہیں نا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ آپ اپنے وقت کا استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ پھر جو خاص بات ہے، امام ابو داؤد نے یہ امام بخاری نے اس سے بخاری کے اندر کتاب الرقاق باب ما یتقی من محقرات الذنوب کہ اس بات کے بیان میں کہ چھوٹے اور معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچتے رہنا، اس کے تحت کی حدیث نمبر 6492 ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو کہ تمہاری نظر میں وہ بال سے زیادہ باریک ہیں، تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی کہ تم ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے ان عمل۔ اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کاموں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ کہ اگر آج کے زمانے میں آپ خود کو نظر بازی کے گناہ میں ملوث کر کے عادی ہو گئے اور نظر بازی کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظر بازی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بات تھی نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہم تو اسے معمولی سمجھ رہے ہیں۔ حدیث میں تو الفاظ ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، نظر بازی زنا ہے۔ پھر اسی طرح ہم کانوں سے گانے سن رہے ہیں یا بیہودگیاں سن رہے ہیں یا فحش لطیفے سن رہے ہیں یا گالیاں سن رہے ہیں، ایسی جگہ ہیں، ایسے دوستوں میں ہیں، یا ایسی چیز دیکھ یا سن رہے ہیں جس میں یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں، تو یہ کانوں کا زنا ہو رہا ہے، ہم زنا کر رہے ہیں۔ اب لازمی سی بات ہے کہ اس کے ہم نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اتنا عادی بنا لیا ہے کہ گالی دینے والے دوست کو نہ سمجھا رہے ہیں، نہ اس سے کان بند کر رہے ہیں، گانوں سے اپنے کان بند نہیں کر رہے، فحش گوئیوں سے اپنے کان بند نہیں کر رہے، ہم نے اس کو اپنے آپ کو عادی بنا لیا، ہمارے لیے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وہ معمولی بات۔ جبکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان معمولی کاموں کو بھی ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے یہ مسند احمد ہے، مسند احمد کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 619 ہے، اس میں یہ حدیث نمبر 23194 ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی اور حقیر گناہوں سے بھی خود کو بچاؤ۔ معمولی جو معمولی لگے نہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، معمولی اور حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچا کرو، اس لیے کہ ان کی مثال لوگوں کے ساتھ اس طرح ہے کہ جیسے کہ وہ کسی وادی میں اترے، ایک آدمی ایک لکڑی لائے اور دوسرا دوسری لکڑی لائے، اور اس طرح وہ اپنی یعنی آگ جلا لیں، سب مل کے روٹیاں پکا لیں، یعنی آگ بھڑک اٹھے، بظاہر تو ایک ایک لکڑی آئی تھی لیکن آگ مکمل طور پہ بھڑک اٹھے، اور ایسی بھڑک اٹھے کہ روٹی تک کو پکا دے۔ تو فرمایا کہ حقیر سمجھے جانے والے معمولی چھوٹے سمجھے والے گناہوں کی مثال بالکل ایسے ہے کہ انسان کا اس پر بھی پکڑ ہو جائے گی اور آخرکار وہ اسے ہلاک کروا لیں گے۔ مثال دیکھیں نا، غور کریں، ایک ایک کر کے لکڑی لا رہے تھے، بظاہر ایک لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن آخرکار انہی لکڑیوں نے کیا کام کرا، آگ لگوا دی، روٹی پکوا دی۔ روٹی پکوانے سے مراد انسان کا جہنم میں پکنا ہے، جہنم میں جلنا ہے۔ تو غور طلب نقطہ کیا ہے، ایاکم و محقرات الذنوب، کہ خود کو بچاؤ معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ مسند الحمیدی ہے، مسند الحمیدی میں صفحہ نمبر 67 پہ یہ حدیث نمبر 99 ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری سرزمین پر تمہارے اس شہر میں یعنی مکہ مدینہ بتوں کی عبادت کی جائے، لیکن وہ تم سے تمہارے معمولی اعمال کے حوالے سے راضی ہو جائے گا، تو تم معمولی گناہوں سے بھی بچتے رہو کیونکہ یہ ہلاکت کا شکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں غور طلب بات ہے کہ ویسے تو شیطان عرب خطے سے مایوس ہو گیا کہ جی مکہ مدینہ میں بت پرستی نہیں ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا، لیکن
چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی حقیر مت سمجھنا کہ شیطان آہستہ آہستہ اسی سے تمہیں یعنی اسی سے تم پر وہ راضی ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو بھائی نے ہمارے آگے بات کی ہے، اور اگر زنا ہو جائے تو توبہ کیسے کریں؟ دیکھیں پہلے بات آپ سمجھیں، سوال کے جواب کا جو پہلا حصہ ہے اس پر سب سے پہلے غور کیجئے۔ ہم نے اپنے آپ کو زنا سے بچانا ہے۔ یہ تو چونکہ آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے کہ جی اس سے توبہ کا طریقہ کیا ہے، تو میں بتا رہا ہوں، لیکن سمجھ لیجئے اس بات کو کہ توبہ کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا، اے اللہ تو معاف کر دے اور آپ سمجھے مسئلہ حل ہو گیا، یہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے جو ذہن بنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے گناہ کوئی نہ ہو۔ زنا تو پھر کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ سورہ تحریم ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ فرمایا اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، کیسے؟ سچی اور خالص توبہ کے ذریعے۔ اللہ تمہارے خطاؤں کو تم سے دور کر دے گا اور وہ تمہیں داخل کر دے گا اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب توبۃ النصوح کیا ہے؟ سمجھے ذرا اس بات کو۔ یعنی اللہ نے فرمایا توبہ کرو، توبہ نصوح یعنی خالص توبہ۔ تو خالص توبہ کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں، یہ تفسیر ابن کثیر کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 367 ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زر بن حبیش نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ تب فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی سے گناہ ہو گیا، پھر اس پر ندامت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہو تو اس طرح چاہے کہ پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ کیا پتہ لگا توبۃ النصوح کیا ہے؟ خالص سچی توبہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی سے خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو گیا، اب گناہ سرزد ہو جانے کے بعد وہ آدمی بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ یہ توبہ کرے، سچے دل سے اللہ سے استغفار کرے، اس نیت کے ساتھ اور اس پختہ عزم کے ساتھ کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، اور پھر وہ زندگی بھر اس کو ثابت کر کے دکھائے کہ وہ گناہ نہ کرے۔ جیسے کہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ کہتا ہے یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ انسان مسلسل گناہ کرتا جائے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے اور اس وقت وہ کہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو تو خالص کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت دے دی۔ خالص توبہ کیا ہے؟ کہ وہ گناہ دوبارہ نہیں ہونے چاہیے، اور یہی بات اللہ رب العزت نے فرمایا توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل وہ گناہ کرتے جاؤ، توبہ یہ ہے کہ آپ نے اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ بڑی غور طلب بات ہے، بھائی نے ہمارے جو سوال کیا اس سے بھی ریلیٹڈ بات ہے کہ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ جو بے حیائی کے کام کر جاتے ہیں، او ظلموا انفسهم یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، پھر جو انہوں نے پہلے کیا تھا اس کو بار بار دہراتے نہیں ہیں، جو گناہ ان سے پہلے سرزد ہو گیا تھا بار بار وہ کام وہ
کرتے نہیں ہیں وہم یعلمون، اور جبکہ انہیں پتہ لگ چکا ہوتا ہے، جبکہ انہیں پتہ لگ چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں یہ مسند احمد ہے، یہ مسند احمد کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 97، حدیث نمبر 55 ہے، حدیث نمبر 56 ہے۔ غور طلب بات ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کر بیٹھے، جو بھائی نے ہمارے سوال میں کہا کہ اگر اس سے زنا ہو جائے تو توبہ کیسے کرے، توبہ تو نصوح کرنی ہے، وہ میں نے پورا سمجھایا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے تو پھر اچھی طریقے سے وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ آل عمران آیت نمبر 125 پڑھی کہ جب بھی کسی سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ سے ذکر سے مراد یہ حدیث نے وضاحت کر دی، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، نماز پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اللہ کے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو خاص بات ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر جو گناہ انہوں نے پہلے کیا ہوتا ہے دوبارہ وہ بار بار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ توبہ کا طریقہ یہ نہیں ہے بس توبہ آئندہ نہیں کرو، یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تو معاف کر دے، بے شک معافی اللہ سے مانگنا، اس سے استغفار کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی دعائیں وغیرہ سکھائی ہیں، آدمی کو وہ یاد ہونی چاہیے۔ صبح شام کے اذکار میں اس طرح کی بہت ساری دعائیں، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلاتے ہوئے یہ بات فرمائی، لوگوں استغفار کیا کرو، میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلاتے ہوئے کہ استغفار کی کتنی ترغیب اور فضیلت ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو کہ میں دن میں 100 بار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی استغفار تو زبان پر ویسے بھی جاری رہنا چاہیے، گناہ ہو نہ ہو، لیکن اول سب سے پہلے گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے بنیادی طریقہ آدمی خود کو جسمانی طور پہ پاک صاف رکھے، 5 وقتہ نماز کا عادی ہونا چاہیے، صحبت کو اپنی دیکھے، صحبت اگر اس کی اچھی ہے تو اچھی صحبت میں لازمی بیٹھے، صحبت بری ہے بری صحبت میں نہ بیٹھے، اس سے بچے۔ اسی طریقے سے اپنے وقت کو دیکھے کہاں لگا رہا ہے، ایسی فلمیں گانے اس ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں جس سے آہستہ آہستہ بندے کے اندر شہوات پھڑکتی ہیں، آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچے۔ سوشل میڈیا پہ ایسے پیجز، ایسے گروپس، ایسے واٹس ایپ گروپس جو ہے وہ جوائن نہ کرے جس میں کچھ نہ کچھ بیہودگی اور فضول باتیں آ جاتی ہیں، آدمی ان سے اجتناب کرے، دوستوں کو بھی اس بات سے خبردار کرے۔ اسی طرح ٹی وی، فلمیں وغیرہ ان چیزوں سے بچے، اپنے دماغ کو اچھے کاموں میں لگائے۔ جتنا فالتو رہے گا اتنا زیادہ شیطان کے جھانسے میں، جال میں جلدی آئے گا۔ اپنے آپ کو فارغ نہ رہنے دیں، دین کے کاموں میں، دین کی خدمت میں، عبادات میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں خود کو لگائیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔